اور آپ ویڈیو دیکھو میرے ہاتھ ایسے بندے ہوئے، ندیم میرے اوپر شیلڈ بن گیا، میرے اوپر لیٹ کے مار کھائی، میں نے گھر بلا کے تو دروازہ بند کر لیا، دروازہ بند کر کے تو چابی چھپا دی۔ پری میڈیٹیٹڈ رجب علی بٹ پہ حملہ ہوا ہے۔ ہم مقدمے اندراج کی ان وکلاء کے خلاف اپلیکیشن جو ہے وہ دے رہے ہیں کہ ان کی ممبرشپ جو ہے ان کو معطل کیا جائے اور ان کا لائسنس جو ہے وہ منسوخ کیا جائے۔ السلام علیکم رجب بٹ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے آپ نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا، آپ عدالت انصاف لینے گئے تھے اور اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے انصاف لینے گئے تھے، لیکن مار کوٹائی ہو گئی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ آپ چاہتے تو ہاتھ اٹھا سکتے تھے، لیکن آپ نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا۔ گیٹ سے داخل ہونے سے پہلے، آج عدالت جانے سے پہلے، کیا ذہن میں یہ چیز آئی تھی کہ اس طرح کا پرتشدد واقعہ ہو سکتا؟ نہیں، ایز سچ اتنا بروٹل یا اتنا اگریسو بیہیویئر تو میرے ذہن میں نہیں تھا، وہ بھی کورٹ کے اندر بالکل بھی نہیں۔ کہ ایک وہ ایسی جگہ ہے نا جہاں پر آپ انصاف لینے جاتے ہیں، جیسے ہاسپٹل میں آپ صحت مند ہونے جاتے ہیں، کورٹ کے اندر آپ جو ہے انصاف لینے جاتے ہیں، تو وہاں پر اس طرح کا بدماشوں والا بیہیویئر تو میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا۔ ہاں، سڑک پہ کسی چوراہے میں سبق ملا، لیکن وہاں پر نہیں۔ دوسری بات یہ کہ بھائی میں اور میرے میں کوئی 500 میٹر کا فاصلہ ہوگا، ½ کلومیٹر۔ میں بھائی کی طرف ہی جا رہا تھا، کال پہ ہم رابطے میں تھے، 2-3 لوگوں نے بھائی کو ٹریپ کر کے رکھا، باتوں میں لگا کے رکھا۔ بھائی کے ساتھ 8-10 وکیل تھے، اپنی ساری لیگل ٹیم تھی، میں اور ندیم اکیلے تھے، اور ہمارے پیچھے سے آ کے منیمم 2-3 لوگ، تو بھائی نے جیسے بتایا کہ 2-3 لوگ جو نان تھے، چہرے سامنے آ رہے تھے، جو ویڈیوز وغیرہ پہلے بھی بناتے تھے، 45 to 50+ لائرس الگ سے ساتھ تھے، جنہوں نے اٹیک کیا، اور انہوں نے جو ان کا زور چلتا تھا انہوں نے چلایا۔ پھر بھائی آ گئے، انہوں نے آ کے جو روکا، انہوں نے بھی ہاتھ اٹھایا، اور آپ ویڈیو دیکھو میرے ہاتھ ایسے بندے ہوئے تھے۔ آپ نے قانون کا احترام کیا، آپ نے قانون کی پاسداری کی۔ ندیم میرے اوپر شیلڈ بن گیا فار سم ٹائم، میرے اوپر لیٹ گیا، میرے اوپر لیٹ کے مار کھائی۔ اس کو جب نیچے میں نے کیا کہ نہیں، اس کی بھی کتنی مار وہ کھائے گا، ہاتھ میں نے کھولے نہیں ایسے۔ میں چاہتا تو ایک آدھی چپیٹ میں سے بھی بج ہی سکتی تھی، کون سا نہیں سی بجنی، لیکن نہ ہاتھ کھولے، نہ آنکھ سے ایک آنسو آیا، نہ سوری کا زبان سے ایس نکلا۔ اچھا یہ بتائیے رجب بٹ صاحب، کہاں کہاں آپ کو چوٹیں لگی؟ بھئی یہاں پر ایک کٹ ہے، پراپر بونڈ ہے پورا، یہ شولڈر پہ ہے، یہ ہونٹ پھٹا ہوا ہے، پھر بیک سائڈ ساری سیل ہوئی ہوئی ہے۔ جن وکلا نے آپ پر تشدد کیا، وہ ان کے ہاتھ میں کچھ اوزار وغیرہ بھی تھے یا ہاتھوں سے مار؟ سٹکس تھی، لوہے کے راڈ تھے، یعنی پراپر پلان کر کے آئے ہوئے تھے؟ ہاں ہاں، وہ تو ویڈیوز پہلے چل رہی تھی، آپ کو پہلے سے آئیڈیا تھا؟ انٹرویوز وہ پہلے دے رہے تھے کہ 29 کو جب کراچی آئے گا تو ہم چائے پلائیں گے، لاہور والا وکیل کہہ رہا تھا لاہور والی کورٹ آئے گا میں وہاں چائے پلاؤں گا، تو میں نے ویڈیوز وغیرہ بھائی سے شیئر بھی کی تھی، لیکن پھر وہی بات ہے کہ نہ علی بھائی نے نہ میں نے سوچا نہیں تھا کہ کورٹ کے اندر اس طرح کا کام کوئی کر سکتا ہے، وہ بھی کوئی لائر، اگر وہ لائر ہے تو۔ میاں علی اشفاق صاحب نے آپ کو ہاتھوں میں لیا ہوا تھا اور 1.5 سے 2 گھنٹے تک جو آپ کو سیف رکھا، لیکن اس 1.5 سے 2 گھنٹے کے دوران پہلے کورٹ روم، پھر بار روم، پھر سیڑھیاں، کبھی کورٹ کا احاطہ، کہ انہوں نے پورا جو ہے وہ کورٹ کو سمجھ لو فٹ بال گراؤنڈ بنایا ہوا تھا، کوئی وہاں پر لا اینڈ آرڈر نہیں تھا۔ اس 1.5-2 گھنٹے کے دوران وکلا جب آپ کو لے کر مطلب کبھی اس طرف جا رہے تھے کبھی اس طرف جا رہے تھے، کیا مطالبہ کرتے رہے آپ سے جنہوں نے آپ پر تشدد کیے؟ ان کا اپنا تھا، بس ہم نے ویڈیو بنانی ہے اور ہم ویڈیو پہ لکھیں گے سافٹ ویئر اپڈیٹ، لکھ لو، ابھی بھی گالیاں ہی پڑ رہی ہیں، سوری کر، میں تو نہیں بولا، علی بھائی نے ہاتھ نہیں چھوڑا، ندیم نے ہاتھ نہیں چھوڑا، میرے ساتھ ساتھ رہے ہیں، انہوں نے کورٹ کو پورا پلے گراؤنڈ بنایا ہوا تھا، وہاں پر کوئی ایک پولیس والا نہیں تھا، ایک سیکیورٹی اہلکار نہیں تھا جو آگے کہے یہاں پہ کیا بدتمیزی چل رہی ہے، وہ ایسے ہی تھا، اپنے گھر بلا کے تو دروازہ بند کر لیا، دروازہ بند کر کے تو چابی چھپا دی، اور انہوں نے دروازے بند کر دیے تھے، 4 دروازے تھے کورٹ کے جو انہوں نے بند کروا دیے تھے۔ یہ انسیڈنٹ کسی کے ساتھ بھی ہو، ظاہر سی بات ہے دل ٹوٹ جاتا ہے، بندہ نا امید ہو جاتا ہے، لیکن اس انسیڈنٹ کے بعد آپ نے دیکھا کہ پاکستانی عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے۔ عوام الحمدللہ ساری ساتھ ہے، اور وہ جو ایک سندھیوں کو جو انہوں نے انسلٹ کیا ہے، مجھے پتا ہے سندھ والوں کی مہمان نوازی یہ نہیں ہے، میں 3-4-5 بار مہمان بنا ہوں ان کا، ساتھ ساتھ نعرے لگا رہے تھے یہ ہے سندھی، یہ ہے سندھی، میں کہا یہ سندھی نہیں ہے، سندھی بہت مہمان نواز ہوتے ہیں، میں جانتا ہوں، یہ سندھ نہیں ہے، یہ سندھ کا کلچر نہیں ہے، اور کسی لائر کو تو یہ بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا، بدماشوں کو اس طرح کی بدماشی کرتے ہیں سوٹ کرتی ہیں، لائرس کو نہیں سوٹ کرتی۔ پورے کورٹ میں وہ لے گھومتے رہے، علی بھائی نے ہاتھ نہیں چھوڑا، علی بھائی کو میں کہتا رہا ہوں کہ وہ علی بھائی سے بدتمیزی نہ کرے، بٹ اسٹل جتنا زور ان کا چلتا تھا انہوں نے چلایا، ہم ابھی بھی جو ہے اپنی لیگل پروسیڈنگ وہی کنٹینیو کریں گے۔ جانتے ہیں رجب بٹ کے وکیل میاں علی اشفاق صاحب، السلام علیکم سر۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے اپنی خیریت دیں، کیونکہ بہت سارے وکلا تھے جو آپ کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہوئے تھے، حملہ آور ہوئے تھے، آپ دونوں خیر خیریت سے ہیں، چوٹیں تو نہیں لگی؟ تھینک یو، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں ہم تقریباً اپنے آفس سے 8 سے 10 لوگ تھے، اس کیس کی پیروی کرنے کے لیے جو ہے وہ سٹی کورٹ میں گئے ہیں، اور پچھلے 10 سال کے قریب جو ہے وہ کراچی سے کشمور تک جو ہے وہ میرے دونوں آفیسز جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور ہم نے یہاں پہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں مقدمات کی جو ہے پیروی کی ہے۔ کبھی ہمیں اس طرح کا وائلنٹ قسم کا کوئی رویہ جو ہے وہ کسی وکیل کی طرف سے اس کا سامنا نہیں ہوا ماضی میں۔
تو اسی اعتماد کے ساتھ جو ہے وہ ایک روٹین کورس پہ ہم عدالت میں آج گئے ہیں. اس کے احاطے میں انٹری کے ٹائم پہ جس طرح آپ نے درست عکاسی کی کہ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ گئے تو آپ بھی ساتھ تھے, آپ کے کئی کولیگز جو ہیں میڈیا سے ساتھ تھے, تو ہم ججز گیٹ سے انٹری ہوئی بیکاز بتایا گیا کہ جی مین گیٹ جو ہے وہ بند ہو گئے ہیں. ہم اس گیٹ سے ججز گیٹ کی طرف گئے. جب ہم وہاں پہ گئے تو رجب سے ہم نے رابطہ کیا کہ آپ کس گیٹ میں ہیں. انہوں نے کہا ہم گیٹ نمبر 3 پہ ہیں. تو گیٹ نمبر جو 1 ہے ججز کا اور گیٹ نمبر 3 کے درمیان تقریباً 500 میٹر کا جو ہے وہ فاصلہ ہے. تو اسی اسنا میں جب ہم ان کی طرف جا رہے تھے اور ہم گیٹ نمبر 3 کی طرف پہنچے اور ان سے رابطہ ہوا, انہوں نے کہا اب ہم ججز گیٹ پہ آ گئے ہیں. تو اسی طریقے سے پھر جو ہے وہ ہم یہ لیفٹ سے رائٹ اور رائٹ سے پھر لیفٹ پہ جو ہے وہ گئے. اور درست طور پر آپ نے کہا کہ ایک ایسا جو سا وکلاء کا 3-4 وکلاء کا گروہ جو ہے وہ آیا جنہوں نے ہمیں جو ہے وہ کانورسیشن میں انگیج کیا اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک ہارش قسم کی جو ہے وہ کانورسیشن, میننگ لیس قسم کی, فضول قسم کی جو ہے وہ گفتگو شروع کی. اس کو میں نے بڑا اپروپریٹلی, بڑا پولائٹلی اور بڑا اسٹرانگلی جو ہے ایک پڑھے لکھے طریقے سے جو ہے وہ جس کو رسپونڈ کیا کہ وکیلوں کا کام نہیں ہے کہ وکیل اپنے قانون اپنے ہاتھ میں لیں اور وکیل جو ہے لوگوں کو دھمکیاں لگائیں اور وکیل جو ہے اپنے انفرادی ایشو کو وکلاء کمیونٹی کا جو ہے وہ سہارا لے کر جو ہے وہ وکیلوں کو بدنام کریں. یہ ملک بھر کے وکیلوں کے لیے شرمندگی کا باعث وقوعات ہیں. ان سے وکلاء کی ساکھ جو ہے پورے ملک بھر میں جو ہے وہ مجروح ہو رہی ہے, ماضی میں ہوتی آئی ہے, اور آج تو کسی اور سطح پہ جو ہے وہ گلوبل امبیرسمنٹ جو ہے وہ پاکستان کی لیگل فٹرنٹی کے لیے پبلکلی گلوبل امبیرسمنٹ جو ہے وہ ہوئی ہے ہمارے لیے. تو اسی اسنا میں جو ہے وہ ہم جب اسی طرف بڑھ رہے تھے جس طرف یہ موجود تھے تو ان پہ 3 سے 4 وکلاء جو ہے وہ فزیکل اسالٹ جو ہے اور جان لیوا حملہ جو ہے وہ کر چکے تھے. حالانکہ یہ جسمانی طور پر میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ان وکلاء سے زیادہ مضبوط ہے, اور جب کسی شخص کی عزت پر جو ہے وہ ہاتھ ڈال جائے اور کسی شخص کو جان لیوا حملہ کیا جائے تو اس کا دفاع کرنا اس کا بھرپور حق ہے. لیکن میں اس کو بھی جو ہے وہ اس کی رجب علی کو بھی جو ہے وہ داد دیتا ہوں کہ اس نے انتہائی مدبرانہ طریقے سے, ہلکے باوجود اس کے کہ یہ ایک جسمانی لحاظ سے ایک باڈی بلڈر بھی ہے, لیکن اس نے اپنے اعصابی قوت جو ہے اس پہ اپنے اعصاب کو نہیں چھوڑا اور اپنے آپ پہ کنٹرول رکھ کے جو ہے اس وقت کے حالات کی ہاسٹیلٹی کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ اس سچویشن کا مقابلہ کیا. میاں صاحب 2 طرح کے واقعات ہوئے ہیں. ایک طرف آپ کی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز وائرل ہیں جس میں آپ ایک وکیل کے ساتھ جو ہے وہ بحث و تکرار کر رہے ہیں اور وہ آپ کو انگیج رکھے ہوئے. دوسری طرف سیم ٹائم رجب بٹ صاحب پر حملہ ہوتا ہے. ایک تو یہ بتائیے کیا یہ آپ کو پری پلان لگتا ہے؟ دوسری چیز, دونوں صورتوں میں وہاں پر بحث و مباحثہ چل رہا ہے, لڑائی ہونے کا خدشہ ہے, اور یہاں آلریڈی جو ہے وکلا کی جانب سے رجب بٹ پر تشدد ہو رہا ہے. ان دونوں صورتوں میں کہیں بھی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. اتنا بڑا سیکیورٹی رسک آج رجب بٹ ہے, آج آپ ہیں, کل کو کوئی اور ہو سکتا ہے, میں ہو سکتا ہوں. یہ اس طرح کس طرح جو ہے وہ چلتا رہے گا؟ اس کا حل کیا ہے؟ اتنا بڑا سیکیورٹی کال ہے. ویل آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ کوشچن. یہ ایک پری میڈیٹیٹڈ, کیلکولیٹڈ, انٹینشنل قسم کا جو ہے وہ یہ رجب علی بٹ پہ حملہ ہوا ہے, اور بائی کیلکولیٹنگ آل مینس اسٹینڈرڈس جو آج کے سینیریوز کریٹ ہوئے ہیں کمرہ عدالت اور عدالت کے کمرے کے باہر احاطہ عدالت میں, اس میں ہمیں نظر آیا کہ سیکیورٹی نامی کوئی چیز جو ہے وہ عدالتی احاطوں میں ایگزسٹ نہیں کرتی. ہمارے عدالتی نظام میں کراچی کی سٹی کورٹ میں ہمیں نظر آیا کہ عدالتی احاطے جو ہیں یہ انصاف بانٹنے والی جگہ جو ہے اس کا جس طریقے سے ساکھ مجروح جو ہے وہ کی گئی ہے کہ جہاں پہ کوئی کسی بھی سائلین کا کوئی عدالتی احاطے میں پرسان حال ہی نہیں ہے, سیکیورٹی کا نام و نشان جو ہے وہ نہیں ہے. اور میں حیران پریشان ہوں کہ کوئی کراچی بار کے جو ہمارے بڑے جو ہیں وہ لیڈران یا ہمارے سندھ ہائی کورٹ بار کے یا سندھ بار کونسل کے ممبرز جو ہیں, ہمیں ان کا فقدان بھی جو ہے لیڈرشپ کا جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ وہ بھی اس طرح کے جو بد نظمی کا شکار, مافیا کا, بدماشیہ کا روپ دھارے جو ہے وہ چند بڑے مخصوص جو سے عناصر ہیں ان کے سامنے بھی جو ہے بے بس نظر آتے ہیں. اور شاید جو ہیں وہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی یہ وکلاء جو ہیں ان کے کوئی سیاست کے جو ان سے معاملات ہیں جس کی وجہ سے نرمی اختیار کی جاتی ہے. تو میری پاکستان بھر کے جو وکلاء کے لیڈران ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ چند کالی بھیڑوں کو جو ہیں وہ اس پیشے سے اس طرح کی رعایتیں جو ہیں وہ دینا چھوڑیں گے تو آپ کو ایک بہت بڑی جو ہے وہ پیشہ ورانہ کردار ادا کرتی, ذمہ داریاں نبھاتی وکلاء کی تعداد جو ہے آپ کے اس کنڈکٹ کی وجہ سے, اس لیڈرشپ رول کی وجہ سے جو ہے وہ انکریج کریں گے. لیکن ان لوگوں پر جو ہے وہ ایکشن نہ لینا اور ان کا مخفی طریقے سے و اعلانیہ طریقے سے سپورٹ کرنا جو ہے وہ آپ کو بھی جو ہے وہ اسٹریٹ اوے اس سارے معاملے میں انوالو کرتا نظر آتا ہے. تو برائے سران تو کوئی کاروائی نہیں کرتا. جو آپ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر ایک وکیل سے بحث و مباحثے کے حوالے سے وائرل ہے, اس میں بھی ایک وکیل آپ سے یہی کہہ رہا ہے کہ شاید آپ کو
کراچی کورٹ کے کراچی بار کے رول نہیں پتہ, وکیل کے خلاف نہیں آتا. اگر ہم یہی چیزیں سوچتے رہیں گے تو انصاف کیسے ملے گا؟ نمبر 1. نمبر 2, 1.5 سے 2 گھنٹے کراچی کورٹ جو ہے وہ سٹی کورٹ ایک تماشا بنی رہی. بہت سارے وکلا جو ہے وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کون کس کے ساتھ ہے کون کس کے خلاف ہے. میں نے آپ کو ویڈیوز میں دیکھا, خود بھی وہاں موجود تھا, جو آنکھوں دیکھا حال ہے. آپ نے رجب بٹ کا 1.5 سے 2 گھنٹے تک ہاتھ نہیں چھوڑا. ایون کسی جگہ پر ایسی سچویشن بھی ہوئی کہ آپ پر بھی حملہ ہو سکتا تھا. دوسری طرف جو وکلا تھے جو حملہ آور تھے رجب بٹ پر, انہوں نے رجب بٹ کی 1.5 سے 2 گھنٹے شرٹ نہیں چھوڑی. یہاں سے آپ نے پکڑا ہوا تھا, وہاں سے انہوں نے پکڑا ہوا تھا. 1.5-2 گھنٹے اس نورہ گشتی میں, اس تماشے میں کیا حاصل وصول ہوا ان لوگوں کو, کیا حاصل وصول ہوا ہم لوگوں کو؟ بیسیکلی اس چیز کا کوئی حل تو نہیں نکلا, یہ ایک تماشا تھا جو بنا کسی حل کے ختم ہو گیا. بڑا اچھا سوال ہے. یہ جو تماشا ہے اس کا حاصل وصول جو ہے وہ کسی کو کچھ نہیں ہوا سوائے جو ہمارے چند وکلاء ہیں ان کا پوری کمیونٹی کو ایک ان کا مافیا جیسی شکل دکھانا, عدالتی نظام اور وکالتی جو پیشہ ورانہ جو صلاحیتیں ہیں وکلاء کی اس پر دھبے ڈالنا, ان کو پورے پاکستان میں اور عالمی سطح پر شرمسار کرنا. یہی جو ہے وہ آج کی ان وکلاء کی جو حملہ آور جو ہے وہ ایکسرسائز ہے اس کا حاصل وصول ہے. کسی بھی انفرادی وکیل کے معاملے کو کسی بھی پورے ہمارے جو پیشہ ورانہ اتنے بڑے لیول پہ جو 2 لاکھ وکلاء ہیں ان کا یہ معاملہ تصور نہیں کیا جا سکتا. کسی انفرادی شخص کی بد فعلی جو ہے, جو اس کی بد نظمی جو ہے, جو اس کا ایک بدنیتی اور اس کا انتہائی بے ایمانہ قسم کا پرتشدد قسم کا رویہ, یہ وکلاء کمیونٹی کی کاز نہیں ہے. تو اس سے سوائے اس کے کہ یہ سندھ میں کشمور سے کراچی تک کے جو مہمان نواز لوگ ہیں ان کی جو لائر فرٹرنٹی کی جو ہاسپٹیلٹی ہے اس کا منفی رخ جو ہے وہ پیش کرنا, اور اس خوبصورت دھرتی میں جو یہاں پہ ٹالرنٹ قسم کے لوگ ہیں ان کا تاثر جو ہے وہ عوامی ملک بھر میں اور عالمی سطح پر تبدیل کرنا, اور ان کے لیے بھی جو ہے وہ پبلک امبیرسمنٹ جو ہے وہ ان 2 وکیلوں کی حرکتوں کی وجہ سے یہ جو آئی ہیں. اس کے علاوہ کچھ حاصل وصول جو ہے وہ اس میں نہیں ہے. سر آخری سوال آپ سے کریں گے, جو ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں آج کے انسیڈنٹ کے حوالے سے, جب رجب بٹ کو گاڑی میں بٹھانے کے لیے آپ اس کو بحفاظت لے کے جا رہے تھے تاکہ وکلا کے تشدد سے بچایا جا سکے, تو وہی وکلا جو تشدد کر رہے تھے اپنے موبائل فون سے ویڈیوز بنا رہے تھے کہ ہماری مہمان نوازی کیسی لگی, اور بار بار اصرار کر رہے تھے کہ معافی مانگیں. آپ نے جو ہے وہ بحفاظت گاڑی میں رجب بٹ کو بٹھایا, روانہ کیا, اور ساتھ انہوں نے اس چیز کو بھی مانا کہ جو رجب بٹ کے اوپر کیس ہے 295A کا وہ اپنی جگہ, ہم نے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ویڈیوز کے اوپر ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے رہے, یعنی کہ یہ ایک پرسنل اٹیک تھا. وکلا نے کچھ چیزوں کو اپنے اوپر پرسنل لیا ہوا تھا اور اس کا بدلہ اتارا ہے جس کا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اس کا کیا لائے عمل بنتا ہے؟ کیا آپ کارروائی کی طرف جائیں گے؟ کیا اب اس کے خلاف کوئی اقدام اٹھایا جائے گا؟ کیا رجب بٹ کو انصاف مل سکے گا؟ اگلا لائے عمل کیا ہے؟ دیکھیں, ہم مقدمے اندراج کی ان وکلاء کے خلاف اپلیکیشن جو ہے وہ دے رہے ہیں, پہلی چیز. اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سندھ بار کونسل میں اور مختلف جو ہے وہ لائرز باڈیز جو ہیں, جو ریگولیٹری باڈیز ہیں یا بار ایسوسیشنز ہیں, ان میں بھی اپلیکیشن دے رہے ہیں کہ ان کی ممبرشپ جو ہے ان کو معطل کیا جائے اور ان کا لائسنس جو ہے وہ منسوخ کیا جائے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وکلاء نے جو قانون اپنے ہاتھ میں لیا اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں, تو ان کے خلاف یہ ایویڈنس ہے, اور اس کے بعد یہ اقرار جرم بھی جو ہے وہ دیدہ دلیری سے کرتے نظر آ رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ ان کے خلاف ایویڈنس ہے کہ اتنی امپیونٹی کے ساتھ جو ہے وہ دیدہ دلیری سے بدماشی کرنے کے بعد جو ہے وہ اقرار جرم کرتے ہوئے بھی بآواز بلند کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ غلط کام کیا ہے, اور ہم اس پہ بڑا فخریہ انداز میں بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ بڑا کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہے. تو یہ ان کے خلاف جو ہے بڑی اوور ویلمنگ قسم کی ایویڈنس ہے جس کو ہم مزید آگے لے کے چلیں گے اور قانونی کارروائی لازمی کریں گے. اس میں کوئی کسی کو گنجائش یا کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. اس پہ ہم روٹینلی جو ہے پروسیڈ کرنے جا رہے ہیں.